ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر رسول اللہ میں خطبہ دے رہے، جمعے کا خطبہ تھا، مسجد نبوی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدتیں کھڑے ہو کر آپ تقریر کرتے تھے، یہاں حضرت عمر ممبر میں کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دیے۔ حسن و حسین دونوں اندر آئے، اندر آ کر بالکل چھوٹے بچے تھے، دیکھا کہ حضرت عمر وہاں کھڑے ہیں ممبر رسول اللہ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر وہ ممبر پر کھڑے، پھر آپ کی وفات کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہیں، جمعے کی نماز میں بھرا مجمع تھا، صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، حضرت حسن و حسین سامنے آئے، حضرت حسین للکار کر فرمایا، عمر میرے نانا کے ممبر پر تم کھڑے ہو، اتر جاؤ نیچے۔ جمعے کا خطبہ تھا، آپ نے خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے، آپ نیچے اتر گئے اور خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ اور حضرت حسین نے فرمایا، عمر تمہارے نانا کا ممبر ہے یہ؟ کون پوچھتے ہیں؟ حضرت حسین پوچھتے ہیں، عمر یہ تمہارا نانا کا ممبر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹے میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے، یہ تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر تمہارے نانا کا نہیں ہے تو تم کیسے کھڑے ہو گئے میرے نانا کے ممبر پر؟ تو حضرت عمر خاموش کھڑے رہے، پھر آنکھ اٹھا کر امام حسین سے بات کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین سے بات کر رہے تھے تو آپ رو بھی رہے۔ فرمایا کہ بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ، تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وسیلے سے اللہ نے مجھے یہاں کھڑایا، ورنہ تو میری کوئی حیثیت نہ تھی۔ مکے کی وادیوں میں کبھی اپنے باپ کے اونٹوں کو لے جا کر چراتا، اور برابر نہ چراتا تو میں اسی ڈنڈے سے، جس ڈنڈے کو میں اونٹوں پر مارتا، اسی ڈنڈے سے کبھی میں اپنے باپ سے کھاتا تھا۔ لیکن آج اتنی بڑی ملکیت، اتنا بڑا علاقہ میرے حوالے جو دیا ہے اللہ نے، تمہارے نانے کے حوالے دیا ہے۔ تو امام حسین کم عمر میں فرمایا کہ عمر تو پھر تمہارا نانا کا نہیں تو میرے نانا کے ممبر پر کھڑے ہو جاؤ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور للکار کر صحابہ کو فرمایا کہ خدا کی قسم میری تمنا نہیں تھی کہ میں ممبر پر کھڑوں، لیکن میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں ممبر پر کھڑوں، مگر حضرت عمر نے میرا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر کھڑا کیا، اس لیے میں ممبر سنبھال رہا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے ممبر پر کھڑایا، امام حسین نے اب اتار دیا، اب امام حسین مجھے چڑھا رہے ہیں، مجھے آل رسول کھڑایا ہے، اب کسی کو ہمت ہے کہ مجھے اتارے اپنے ممبر سے۔ تو میرے دوستو، کم عمر میں بھی آپ نے بڑے بڑے صحابہ پر حکومت کی ہے، بڑے بڑے صحابہ نے آپ کی باتوں کو سن کر سر جھکایا ہے، تو یہ آپ کی قربانیاں رہی۔ اور بھی بہت سے مثالیں ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کچھ سوالات کرنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب نہ دینے لگے، تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر کے بازو کو پکڑ کر ہلایا۔ فرمایا کہ عمر تم امیر المؤمنین نے جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا کہ میں آل رسول کے سامنے کبھی جواب نہیں دیتا، میں آل رسول کے سامنے کبھی جواب نہیں دیتا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ امام حسن و حسین کو دونوں آپس میں کشتی کرنے لگے، یعنی کون جیتتا ہے لڑنے کے لیے بتائے، کون گراتا ہے بتانے لگے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کو دونوں کو چھوڑا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی بولتے ہیں امام حسین چھوٹے حسن بڑے، اللہ کے نبی بولتے ہیں حسین حسن کا پاؤں پکڑو، حسن کا پاؤں پکڑو اور گردن موڑ کر نیچے گراؤ۔ صحابہ دیکھتے ہیں، ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ حسن بھی تمہارا بیٹا ہے، حسن بھی تمہارا نواسا ہے نا، اور بڑا نواسا ہے نا، آپ اسے کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ حسن کے بازو میں حضرت جبرائیل کھڑے، ان کو اسے للکار رہے ہیں، اور میں میرے بیٹے امام حسین کو بتا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل بتا رہے حضرت حسن کو تم حسین کے گردن کو پکڑ لو، اور وہ حسین سنتے ہیں، لیکن میری آواز حسن سنتے ہیں اور میری آواز کو حسین سن رہا ہے۔
تو یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے لیے اللہ نے اتنا انتخاب فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے مختصر نہیں بلکہ کثیر تعداد میں اللہ نے مسلمانوں کو پیدا فرمایا، اور آپ ہی کے ذریعے سے یہ پوری امت بلکہ قیامت کے دن باقی رہے گا۔ اللہ کرے کہ ایسے ہم واقعات اور صحابہ کی قربانیوں کا ہمیں ثمرہ اللہ عطا فرمائے، اور آپ کے دین کے جذبات جیسے رہے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جذبات عطا فرمائے جیسی ان کی قربانیاں رہی۔ اللہ ان کی قربانیوں کا تھوڑا سا چنگاری بھی اللہ ہمیں عطا فرما کر صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔